الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاح کے بعد اس پاک محفل ایصال ثواب میں تشریف فرما علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اپنے بھائی مجاہد اہل سنت حضرت مولانا شیر محمد مجتبی صاحب کے برادر محترم رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک رسول کرم کے وسیلہ پاک سے ان کے برادر محترم کو قبر میں وہ ساری بہاریں عطا فرمائے جو نبی پاک کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے بہت خوبصورت بیانات سماعت فرمائے۔ حضرت مولانا حافظ محمد ارشد رضوی صاحب سے خطاب سنا، پھر حضرت علامہ صاحبزادہ احمد حسین رضوی صاحب سے آپ نے خوبصورت خطاب سنا۔ مجھ سے پہلے اہل سنت کے ان سے پہلے مجاہد رہنما حضرت علامہ مولانا مجاہد عبدالرسول خان صاحب نے بیان کیا۔ باقی یہاں علماء اور مشائخ تشریف فرما ہیں۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ ایصال ثواب کی محفل میں میری اپنی خواہش یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق مقتدائے مہاجر و انصار مصداق ثانی یسنین اذ ہما فی الغار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے وہی حضرت کے بھائی کو ایصال ثواب کر دیں گے۔ قرآن مجید سے میں نے جس مقام کو پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ روایت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، مالک خود چن کے فرماتا ہے اے چنے ہوئے لوگوں سلامت رہو۔ اس کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں یہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چنے ہوئے لوگ نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ استفاہم اللہ لصحبت نبی ہی، جن کو اللہ نے چن لیا نبی پاک کا ساتھی ہونے کے لیے۔ آپ ذرا بڑی دیانتداری کے ساتھ سوچیں، ساتھی کس کے ہیں، چنا کس نے ہے؟ نظر میں حیا ہو، دماغ ٹھیک ہو، عقیدے کا گلشن اجڑا نہ ہو، تو جن کو رب چن کے مصطفیٰ کو دے بندہ مر سکتا ہے، ان کی وفا کا جھنڈا چھوڑ نہیں سکتا۔ رب نے چنا ہے۔ اچھا میں ذرا ایک اور بات کرتا ہوں، شاید آپ وہ جلدی سمجھ جائیں۔ کوئی اچھا دوست اچھے دوست کو گندی شے کا تحفہ نہیں دیتا۔
ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یار یار کو تحفہ دے اور ہو گندا. اپنی طرف سے تو اچھا دے گا, کوشش کرے گا یار کے معیار کا تحفہ ہو. اب اگر جیتے جاگتے سن رہے ہیں تو میں پوچھتا ہوں, رب نے حبیب کو تحفہ دینا تھا تو کیسا دیا؟ مصطفیٰ کو یار چن کے دیے تو کیسے دیے؟ رب جانتا تھا شرک کے ماحول میں جب آپ کہیں گے اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, تو جان کے دشمن پیدا ہو جائیں گے, طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے. فرمایا محبوب میں تجھے ایسے ساتھی چن کے دوں گا جو جانے وار دیں گے, تجھے دکھی نہیں ہونے دیں گے, مال قربان کر دیں گے, تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور اس جملے پر میں سب کی توجہ چاہوں گا, محبوب ایسے دوست دوں گا کٹتے رہیں گے پھر بھی نعرے تیرے لگتے رہیں گے. نہ وطن کو دیکھیں گے, نہ مال کو دیکھیں گے, نہ اولاد کو دیکھیں گے, نہ ماں باپ کو دیکھیں گے, نہ یار کو دیکھیں گے, کچھ نہیں دیکھیں گے, صرف تجھے دیکھیں گے. اور میرا اگلا جملہ سنیے, محبوب ایسے ساتھی دوں گا پیٹ پر پتھر باندھ کر شکوہ نہیں کریں گے, بڑی جرات کے ساتھ تیرے حسن پہ پہرا دیتے رہے. یہ ہے میرے پاک نبی کے صحابہ. اچھا میں اس کو ذرا اور انداز میں بیان کروں اور آپ حضرات توجہ سمجھ. اچھا ہم جو رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں ہیں تو کوئی حادثاتی طور پر تو پیدا نہیں ہوئے, کبھی اپنی عزت کا بھی احساس کیا کریں. ہم بھی عام لوگ نہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا, وہ جناب نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا, جناب کلیم کی امت میں, جناب خلیل کی امت میں, قادر تھا. پر میرا یہ جملہ سن کر کلیجہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا, رب نے امتوں میں سے ہمیں چن لیا محمد عربی کے لیے. کچھ لوگوں کو یہ دقت ہوتی ہے, یہ اہل سنت بھی واہ لوگ ہیں, جنازے کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ, تیجے کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ, چہلم کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ, 11ویں کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ, اگر میلاد کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ, عرس کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ. میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا, ان نادانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں ہماری مجبوری ہے, ہمیں رب نے چنائی محمد کے لیے ہے, ذکر محمد نہ کرے تو اور کیا کرے. اچھا آپ میں سے جو چنے ہوئے ہونے پر خوش ہیں صرف وہ سبحان اللہ کہیں. حضرت ہاتھ کھڑا کریں, مجھے پتا چلے کون احتجاج کے موڈ میں اور کون خوش ہے. ویسے عجیب ہی بندہ ہوگا جو اپنی عزت پہ خوش نہ ہو. اچھا اس کو آپ عزت نہیں سمجھتے کہ رب نے ہمیں حضور کے لیے چنا ہے؟ جو عزت سمجھتے ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں. بڑے لوگوں کو مان ہوتا ہے, جی ہمارا خیال کرنا, میں ایم پی اے ہوتا ہوں, مجھے اتنے بندوں نے چنا ہے, میں ایم این اے ہوتا ہوں, پتہ نہیں مجھے کس کس نے چنا ہے, میں ناظم ہوں, مجھے اتنے لوگوں نے چنا ہے. اور میں اگر ساڑھی بھی عزت کر, ہمیں نبی کے لیے خدا نے چنا ہے. جن کے چہروں پر حضور کے لیے چنے جانے پر بھی خوشی نہیں, یہ مر کے بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے. اب یہ ایک سوال ہوتا, ہمیں رب نے چنائی حضور کے لیے, اور مشورہ دے رہا ہوں تمہیں دنیا میں رب نے نبی کے لیے بھیجا ہے, چنا ہے, محمد کے بن کے رہنا, قبر میں بھی وہ سنبھال لیں گے, حشر میں بھی وہ سنبھال لیں گے. صرف نبی سے وفا کرنا, مصطفیٰ کے بن کے رہنا. علماء میں ایک بحث چھڑی ہے اس حدیث کے تحت, مشکات شریف کے حاشیے پر حضرت شیخ محقق کے حوالے سے یہ درج ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن موت پر خطاب فرمایا, صحابہ رونے لگ گئے. ظاہر ہے موت پر خطاب, اور وہ بھی میرے آقا فرمائے, اور سننے والے کو ہم جیسے تھوڑے تھے, وہ تھے جن کے ظاہر اور باطن کو نبی کی صحبت نور نے چمکا رکھا تھا. اچھا میں نے صحبت نور سے چمکا رکھنے کو کہا ہے تو شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. جس نبی کا پہلا قدم پوری زمین کو پاک کر دے تو صحابہ کے ہاتھ پر نبی ہاتھ رکھیں تو صحابہ کتنے پاک ہوں گے. اگر آپ نہیں سمجھ آئی, مکہ پاک میں قدم رکھا, شیخو پورے کی زمین بھی پاک ہو گئی. چلے کوئی بات نہیں, آپ کو یقین ہے پاک ہے تو سارے بولیں. لاہور کی زمین پاک ہو گئی, قدم رکھا مکہ پاک میں, 4
چار طرف زمین ساری پاک ہو گئی، قدم رکھا مکہ پاک میں. جملہ کہہ رہا ہوں، ساری زمین پاک ہوئی، قدم رکھا مکہ پاک میں. مکہ ہے زمین کا دل، اشارہ ہے اس بات کی طرف دل محمد کو دے دو تم بھی پاک ہو جاؤ. سبحان اللہ. ادھر ادھر چکر میں نہ رہو، یہ دل مصطفیٰ کو دے دو. اسی لیے رب نے دل ایک ہی دیا ہے، دل ایک ہی دیا ہے، دل ایک ہی دیا ہے. وجہ فرمایا لوگوں میں نے دل بر بھی ایک بنایا ہے، دل بھی ایک بنایا ہے، چاہتا یہ ہوں دل محمد کو دے دو. رب نے بنایا ہی حضور کے لیے، جن کو حضور کے لیے بنایا وہ بولیں. اچھا یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں کیا دل میرے نبی کو دیا ہوا ہے؟ زبان پہ کلمہ دل میں بغض و حسد، زبان پہ کلمہ دل میں کینہ، زبان پہ کلمہ دل میں منافقت، زبان پہ کلمہ دل میں ریاء، زبان پہ کلمہ دل میں پلیتی. اوہ اللہ کے بندے یہ دل محمد عربی کے جلووں کے لیے رب نے بنایا تھا، اسے درود و سلام کا چھڑکاؤ کر کے معطر کر، اسے توبہ کا جھاڑو پھیر کے پاک صاف کر، اور پھر دل سجا کے درود و سلام کا چھڑکاؤ کر کے مدینے کی طرف رخ کر. جس دل میں محمد کا پھیرا ہو جاتا ہے وہی رب کا ڈیرا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میرے پاک نبی علیہ السلام نے موت پر خطاب فرمایا. اب ظاہر ہے میرے آقا کا خطاب ہے، میرے آقا کا خطاب ہے. ایک جملہ کہوں، مفتی ہو، محقق ہو، شیخ الحدیث ہو، خطیب ہو، جو میدان میں چلتا ہے ہر کسی کے پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے. پھسلن سے محفوظ تو مدینے کے تاجدار ہیں. انبیاء کہیں نہیں پھسلتے، باقی تو بڑے بڑوں کا بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کی تائید شامل نہ ہو. میرے پاک نبی نے خطاب فرمایا، صحابہ تھے سننے والے، صحابہ رونے لگے اور ایک صحابی رو پڑے. فبکا سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص روئے زور زور سے اور کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا. یہ اشرا مبشرہ میں سے صحابی ہیں. یہ کیا موت کا منظر تھا. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو موت کی فکر ہی کوئی نہیں. کیوں، آپ کون ہیں بھی آپ کو فکر نہیں؟ فکر گستاخوں تو نہیں ہوتی، عاشقوں کو ہوتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، قبر کا ذکر آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی. یہ کون ہے عثمان غنی؟ جنہوں نے نبی سے جنت بار بار خریدی ہے، جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے عرض کی یا اللہ میرا عثمان شرمیلا ہے، حساب نہیں دے سکے گا، اس کا حساب ہی نہ لینا. اللہ نے فرمایا حساب ہی نہیں لوں گا. میں اس عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے میرے پاک نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان. فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہے. میں اس حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ عثمان 70 ألفا رجلا كلهم قد استوجبت لهم النار كما قال. فرمایا 70,000 پکے جہنمی عثمان غنی کی سفارش کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اتنا بڑی شانوں والا بندہ اور کہہ کیا رہا ہے. قبر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوں سے. آپ سے پوچھا گیا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں نے سرکار سے سنا ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، کامیاب وہی ہوگا جس کی قبر اچھی ہوگی. روتا ہوں تاکہ مالک کو ترس آ جائے میری قبر اچھی ہو جائے. اعتماد اللہ رسول پر، لیکن خوف خدا یہ بھی عاشقوں کا حصہ ہے. آپ کو سمجھ آئیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کے پاس یہ جو آنکھ ہے اس کی بڑی پاور ہے، ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آنسو خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھ سے بہہ جائے وہ آنسوؤں سے جہنم میں نہیں جانے دے گا. ہم بڑے بڑے رونے روتے ہیں، کبھی اپنے اعمال پر نظر کر کے ایک آنسو بہا دے. اپنی آنکھ اپنے لیے رونے سے اگر تو بخشا جائے تو روتا کیوں نہیں؟
میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے وہ آنکھ عطا کر جو تیرے خوف میں رویا کرے۔ جس نبی کا نام آنے سے دنیا اور آخرت سنورے، وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے وہ آنکھ عطا کر جو تیرے خوف سے رویا کرے۔ امت کو بتایا میں تمہارا وکیل ہو کے روتا ہوں، کبھی تم بھی اپنے لیے رو لیا کرو۔ میں تمہارا سفارشی ہو کے تمہارے لیے روتا ہوں، کبھی تم بھی رو لیا۔ اچھا میرے آقا نے خطاب کیا، صحابی روئے۔ اب میرے نبی نے جو الفاظ فرمایا، جو حدیث کے ہیں وہ سنیے۔ سرکار نے فرمایا آئندی تتمنى الموت۔ علماء بیٹھے ہیں، مفتی عبدالرشید صاحب، میں تو ڈر کے عبارت پڑھ رہا ہوں، کوئی غلطی نہ نکال لیں۔ آئندی تتمنى الموت، فرمایا میرے پاس بیٹھ کے موت کی آرزو کرتے ہو؟ علماء خاص طور پر توجہ فرمائے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اتتمنى الموت، کیا موت کی آرزو کرتے ہو؟ نہیں، آئندی تتمنى الموت، کیا میرے پاس بیٹھ کے موت کی آرزو کرتے ہو؟ مطلب کیا؟ لوگ تو مرتے ہی میرے لیے ہیں، لوگ تو مرتے ہی میرے لیے ہیں، اور تم میرے پاس بیٹھ کے آرزو کر رہے ہو موت کی۔ اس پر مسئلہ چھڑا علماء کا، اور یہ فیصلہ پھر میں نے جہاں حوالہ دیا ابھی وہاں لکھا ہے کہ مرنا بہتر ہے یا جینا بہتر ہے۔ آج کل تو چکر ہی اور پڑے ہوئے ہیں، مسئلہ علماء میں چھڑا، جی مر جانا بہتر ہے یا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اب سن لیں وہ مسئلہ جو علماء نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا آقا کا دیدار زندگی میں ہو رہا ہو تو جینا بہتر ہے، مر کے ہو تو مر جانا بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اچھا میرے پاس لمبی چوڑی دعا تو کرنے کے لیے نہیں ہے، ایسے بڑی دعا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ جو اس بات پر خوش ہو کے بولے اس کے مقدر میں نبی کا دیدار ضرور رکھنا، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آقا کا دیدار اگر زندگی میں ہو رہا ہو تو جینا بہتر ہے، اور اگر آقا کا دیدار مر کے ہو تو پھر مرنا بہتر ہے۔ اب ذرا دھیان سے میرا جملہ سنیے، اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر توجہ سے یہ جملہ مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جینا مرنا مسئلہ نہیں، نبی کا دیدار کرنا مسئلہ ہے۔ نہ جینا مسئلہ ہے نہ مرنا، عاشقوں کے ہاں نبی کا دیدار کرنا مسئلہ ہے۔ اور یہاں سے لے کر وہاں تک بطور میسج یہ پیغام دے رہا ہوں، لوگ جیتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، مرتے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ مومن وہ ہے جو جیے نبی کے لیے، مرے نبی کے لیے۔ اب میں آہستہ جملہ کہہ کر آپ تک بات پہنچاؤں۔ اصل مسئلہ نبی کا دیدار کرنا ہے، تو اس کے مقدر کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جو زندگی میں گود میں سلا کے دیکھے۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا آتی ہو تو کہہ لیں۔ جو زندگی میں گود میں سلا کے دیکھے، یہ اعزاز پانے کے بعد مزار میں پہلو میں جا کے دیکھے۔ اور زمانہ اس ذات کو صدیق اکبر کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی تھوڑا اعزاز ہے کہ صدیق اکبر کی گود ہو اور میرے نبی کا سر ہو؟ اچھا میں بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، حضور کی امت میں سب سے افضل والا، سب سے بزرگ و برتر، جس کو رب نے نبی کا یار غار کا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس لیے بھی کر رہا ہوں جن کے اصال ثواب کی محفل میں ہو رہی ہے نا یہ بات، ان کی ڈیری گنبد خضرا میں جائے، آقا راضی ہو جائیں۔ مقدر والا تھا کہ وصال اس کا ہوا ہے اور باتیں میرے یار غار کی ہو رہی ہیں۔ صدیق اکبر کی گود میں میرے نبی کا سر ہے۔ مجھے پتہ ہے اصال ثواب کی محفل ہے، میں چھیڑ چھاڑ والا ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو تو لوگ اس سے جلتے ہیں، گھر اچھا ہو تو لوگ جلتے ہیں، چار بندے اس کی عزت کریں تو لوگ جلتے ہیں۔ اب جس کی گود میں نبی کا سر آئے، کمینے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ بھونکنے والے کتوں کو جواب تھوڑا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اللہ نے عزت دیا، ہر ٹان ٹان کرنے والے کو میں جواب دوں، اور ابو بکر کو کیا ضرورت ہے کسی کو جواب دینے کے لیے؟ رب نے انہیں تو محمد عطا کر دیا ہے۔ سوچیں ذرا اونچی آواز سے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور پھر میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم توجہ سننا، رسول اللہ علیہ السلام کے تمام صحابہ، اور میرا ابتدا میں یہ جملہ سن لیں، مصطفیٰ کریم کے شاگردوں اور مریدوں کی جماعت صحابہ میں ایک بھی ایسا نہیں
جو محبت کے معیار پر پورا نہ اترا۔ پھر جملہ سن لیں، مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا صحابہ کا معیار تو بتا، بھنگی چرسی امتحان لیں گے نبی کے شاگردوں کا، چوڑے چماری امتحان لیں گے نبی کے شاگردوں کا۔ اگر محدث اعظم کا کوئی شاگرد ہو اور کوئی ٹکے کا جاہل خطیب کہے کہ میں اس شاگرد کا امتحان میں لوں گا، لوگ کہیں گے اوقات میں رہے، وہ پڑھا کس سے ہے؟ ان کا امتحان لینا ہے تو غزالی زمان لیں، غزالی زمان کے شاگردوں کا امتحان لینا ہے تو پھر محدث اعظم لیں۔ اس لیے کہ جتنا بڑا استاد ہو، جتنا بڑی کلاس ہو، ممتحن بھی ویسا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس جماعت کو نبی پڑھائے، بھنگی چرسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کا فیصلہ کرتا پھرے۔ یا اللہ، جس کلاس کو نبی نے پڑھایا، تو نے ان کا امتحان لیا، بتا اس کلاس کا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، وہ پوری کلاس کامیاب ہوئی ہے اور میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پتہ ہے مقدمہ خراب کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گواہوں پر جرح کرو، گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے، مقدمہ ختم۔ کیوں جی مجاہد عبد الرسول صاحب، یہی طریقہ ہے نا؟ عدالت میں کیس چل رہا ہو، آپ گواہوں پر جرح کریں، گواہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو مقدمہ ختم۔ اور صحابہ پر طعن و تشنیع یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، قرآن کے گواہ ہیں صحابہ۔ اہل سنت میں یہ باتیں کرنا بھی کون سا آسان کام ہے۔ قرآن کے گواہ ہیں صحابہ، احادیث کے گواہ ہیں صحابہ۔ ارے سن لو، دین ایک مقدمہ ہے، گواہ صحابہ ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، وہ دین کے مقدمے کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ آگ لگا دو اس راوی کو جس کی روایت صحابہ کے خلاف ہو۔ ہم صحابہ کی عظمت کو سلام کریں گے، یہ قرآن کے بھی راوی ہیں، حدیث کے بھی راوی ہیں، اور یہ دین کے بھی راوی ہیں، نبی کے حسن و جلال کے راوی ہیں، ماہی کے خط و خال کے راوی ہیں، زلف محمد کی ایک ایک بال کے راوی ہیں، آقا کی عادات کے راوی ہیں، محمد کی عبادات کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، قرآن مجید پڑھیں، صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارے صحابہ پکے مخلص ہیں۔ بھائی جی یہ مولوی صاحب کی تعریف نہیں، یہ قرآن خدا تعریف کر رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں، جتنا دین ہم تک پہنچا ہے اس کے گواہ ہیں صحابہ، اور جو صحابہ کے بارے میں گھٹیا رہ رکھتا ہے وہ دین محمد پہ پورا اعتماد نہیں کرتا۔ حدیث پر بھی اعتماد تب ہوگا جب صحابہ پر ہوگا، اور قرآن حضور سے وصول کر کے ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ آپ سب کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نبی کے صحابہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان میں ریاکاری کوئی نہیں، یہ سارے مخلص ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، نبی کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الفائزون، سارے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، سارے رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سارے جنتی ہیں۔ اچھا میں بڑا حیران ہوں، یا اللہ یہ ساری شان نبی کے صحابہ کی ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کی عزت بچے گی تو میرا دین بچے گا نا۔ اب میرے اس جملے کو ذرا دھیان سے سننا، جس جماعت کو اللہ نے کامیاب جماعت کہا، جس جماعت کو اللہ نے مومن کہا، جس جماعت کو اللہ نے مخلص کہا، جس جماعت کو اللہ نے صاحب رشد و ہدایت کہا، جس جماعت کو اللہ نے جنتی کہا، اور اگلی بات جس جماعت کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ اس پوری جماعت سے خوش ہے۔ اس پوری جماعت کے امام اور قائد کا نام ہے صدیق اکبر۔ اچھا مجھ تو بھائی صاحب نے ایک بات کی ہے، میں اسی سے ادھر بات کر لیتا ہوں، لیکن اس پر ایک بات سن لیں، تمام صحابہ کے امام، تمام جنتیوں کے امام، اور میں دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے اور ماننے والوں میں صرف جنتی ہیں۔ اللہ 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 اور ماننے والے
صدیق اکبر کو خلیفہ چننے والوں میں اور ماننے والوں میں صرف جنتی ہے۔ تیسری دفعہ میں صرف لفظ کا کہہ دیتا ہوں، شاید آپ تک پہنچ جائے۔ صدیق اکبر کو صرف جنتی مانتے ہیں۔ اب چوتھی مرتبہ میں پھر کہنے لگا ہوں، اور میں ابھی تک دیکھتا ہوں کس کس کے چہرے پر کیا کیا اثرات پیدا ہوئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، جس کے مقتدیوں میں ایک نام عمر کا ہو، ایک نام علی کا ہو، اس کو ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں جی علی اور عمر کا نام کیوں لیا؟ ایک وجہ ہے، عمر سے شیطان ڈرتا ہے، علی سے بے ایمان ڈرتا ہے۔ عمر کا نام آ جائے شیطان کی حالت دیکھو، اور علی کا نام آ جائے بے ایمان کی حالت دیکھو۔ ہر روز کسی نہ کسی بے ایمان کو علی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی ہوتی ہے۔ اب میرے نبی کے صدیق کا اعزاز دیکھیں، عمر بھی پیچھے، علی بھی پیچھے۔ میں صرف ایک ہی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا عمر اور علی ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ ابو بکر کو ماننے والوں کی صف میں نہ کوئی شیطان آ سکے نہ کوئی بے ایمان آ سکے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک باری اور اونچی آواز نہ کہو۔ اور اشیت اللمات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں طریقہ نجات یہ ہے، اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی روایت بھی ملے اور وہ صحابی کے شان کے خلاف ہو، روایت چھوڑ دو، صحابہ کا ادب نہ چھوڑو۔ اور شیخ محقق سنی کہتے ہی اس کو ہیں جو شیخ محقق کی تحقیقات کو مانے۔ وہ اشیت اللمات میں کہتے ہیں نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کا ادب، خاندان رسول کی محبت۔ جو صحابہ میں سے کسی کے بارے میں بد زبانی کرے وہ کم بخت بھی سنی نہیں، اور جو اہل بیت کے حوالے سے کم بختی کا مظاہرہ کرے وہ بدبخت بھی سنی نہیں۔ اور یہ رد آپ کو چھوڑنی پڑے گی کہ فلاں سنی صحابہ کو نہیں مانتا، فلاں سنی اہل بیت کو نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا صحابہ کو جائے جہنم میں، وہ بھی سنی نہیں، اور جو اہل بیت کا بکواس کرے جائے جہنم میں، وہ بھی سنی نہیں۔ سنی وہ ہوگا جو صحابہ کا اعزاز کرے گا، محمد کے خاندان سے پیار کرے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات مجھے مجتبی صاحب نے کہی ہے والدین کے حوالے، صرف ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور پیچھے اولاد اتنا کہہ دے، اماں جائے یا ابا جائے، اتنا کہہ دے یا اللہ میرے ابا جی کو بخش یا میری اماں کو بخش، آواز رحمت آتی ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے انہیں بھی بخشا تجھے بھی بخشا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پیار کی نظر سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور حج مقبول کیا ہے؟ پچھلے گناہ سارے معاف، جنت بطور جزا۔ آگے بھی صحابہ تھے، نبی کو بانٹتا دیکھتے تھے تو جھولی پھیلا دیتے تھے۔ عرض کیا آقا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، گھر میں ہے نا، اماں گھر میں ہے، ابا جی گھر میں ہے، 100 مرتبہ دیکھے، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اکبر واطیب، اللہ بڑی شان کا مالک ہے، کوئی 1,00,000 مرتبہ بھی دیکھے تو اللہ 1,00,000 حجوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ یہ تھا یا رسول اللہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے، اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر میرا نبی جو لنگر بانٹتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما کان لہو کعدل حجۃ مبرورہ، فرمایا جس کی اماں فوت ہو جائے، جس کے ابا جی فوت ہو جائیں یا دونوں فوت ہو جائیں اور وہ ان کی قبر کی زیارت کرنے جائے، اللہ قبر کی زیارت پر بھی مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ اب میں نے چھیڑ چھاڑ چونکہ کرنی نہیں، وگرنہ مجھے آتی شرم ہے کہ قبر کی زیارت پر نبی مقبول حج کا ثواب بتائے، وہ بندہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے جسے زیارت قبر شرک نظر آئے۔ شرک پر تو یہ ثواب نہیں ہوتا۔
ماں باپ کی قبر کی زیارت کا ثواب مقبول حج کے برابر. اور جس جملے کو میں نہ کہوں تو میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوگا. ماں میری ہو یا آپ کی، باپ میرا ہو یا آپ کا، کسی بھی نبی کے نوکر کا باپ ہو، وہ جس کے نوکر اور نوکرانیوں کی قبر کی زیارت پہ حج کا ثواب ہے، خدا ہی جانتا ہے گنبد خضرا کا ثواب کیا ہوگا. اب اس حدیث کے جو آخر میں ہے وہ سنیں اور میری گفتگو ختم. سرکار نے فرمایا وَمَنْ كَانَ زَوَّارَ اللَّهُمَا، جس بندے کو عادت ہو ماں باپ کی قبر پہ اکثر جانے کی، کبھی صبح چلا گیا، کبھی شام چلا گیا، کبھی جناب ہفتے میں 2 بار چلا گیا، کبھی بس آتا جاتا رہتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا زارت الملائکۃ قبرہ، جب یہ مرے گا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، یہ ماں باپ کی قبر پہ جاتا تھا، اس کی قبر پہ تم جایا کرو. میں اپنی تقریر کو اس بات پر ختم کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا ماں باپ زندہ ہوں تو چہرے کی زیارت حج کا ثواب، فوت ہو جائیں تو قبر کی زیارت نہیں. جس نے لینا ہے وہ بولیں، اور جو نہیں لینا چاہتے میں ضروری کو مجبور تو نہیں کرتا. حج کا ثواب، اس سے جو میں رسول اللہ کا مزاج سمجھا ہوں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اولاد کو فرمایا حیا کرنا، میرے نوکر ہو، ماں باپ زندہ رہیں تو چہرے پر نظر رہے، چلے جائیں تو قبر پر نظر رہے. ان کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں. مجتبائی صاحب خود بیمار رہتے ہیں، دعا کریں اللہ. خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کل سیدہ زہرا پاک کا یوم ولادت تھا. سیدہ پاک کی طہارت نسب و نسبت کا صدقہ اللہ ان کو صحت عطا کرے، اور ان کے بھائی صاحب کی قبر کو بغیر حساب کے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی ساری فیملی کو اور ان کے بھائی صاحب کی فیملی کو اللہ صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا